بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کچھ مزید جوابات۔ اصل میں ہم نے گزشتہ اور اس سے پیوستہ جو سبق تھے ان میں ہم نے پہلی حدیث جو موطا امام محمد کی ہے اور اوقات صلاۃ کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً اس میں نماز ظہر کے آخری وقت کا اختلاف جو ہے وہ مذکور ہے، تو اس حوالے سے ہمارا کلام گزشتہ 2 اسباق سے جاری ہے اور آج اس حوالے سے ہمارا آخری کلام ہوگا اس حدیث کے تحت۔ تو اس میں چونکہ بعض لوگ احناف کے اس مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، احناف پر ایک بہت بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جی امامت جبریل والی حدیث موجود ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ نے ظہر کے آخری وقت کو جو ہے وہ سایہ جب ایک مثل ہو جائے تو اسے قرار دیا ہے، تو لہٰذا احناف جب اس کا برخلاف کرتے ہیں اور انہوں نے نظریہ حدیث کے برخلاف بنا لیا اور اپنا ہی ایک اندیا دے دیا کہ سایہ جب 2 مثل ہو تو اس وقت نماز عصر کا وقت شروع ہوگا اور ظہر کا آخری وقت بھی یہی ہے۔ تو ایک طرف احناف کی رائے ہے اور دوسری طرف حدیث پاک ہے، تو انہوں نے حدیث پاک کو چھوڑ دیا اور رائے کو اپنا لیا۔ تو یہ وہ اعتراض تھا جو بعض لوگ احناف کے اس مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، احناف پر ہوتا ہے، بالخصوص امام اعظم پر ہوتا ہے، اور اس پر مزید بھی میں اعتراض ویسے تو آخر میں میں نے اس کو دہرانا تھا اور شامل سبق کرنا تھا، لیکن چونکہ اعتراضات ہی کی بات ہے تو اولاً ہی میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، جواب اس کا آخر میں کر لیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی احناف میں بڑے امام یعنی امام اعظم کے جو 2 شاگرد ہیں صاحبین جنہیں بولا جاتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما، تو انہوں نے بھی تو نہیں مانی امام اعظم کی، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو اور کون مانے گا؟ تو لہٰذا اب یہ ایک جو بات ہے اس سے مزید وہ تقویت لیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم کا جو موقف ہے وہ کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اپنے شاگرد ان کے مخالف ہو گئے اس مذہب میں اور انہوں نے اس چیز کو نہیں اپنایا۔ تو اب یہ اعتراضات تھے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اب اس حوالے سے کچھ جوابات تو پچھلے سبق میں گزر گئے، تو اس کے بعد جو ہے مزید کچھ جوابات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج کے سبق کے حوالے سے دیکھیں تو پہلا جواب ہمارا یہ ہے کہ ہم جو بھی جواب دیں گے اس کا حاصل کلام یہی ہوگا جی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ غیر ایک طبقے کی جانب سے اس حدیث کو حجت بنایا جو قابل استدلال ہی نہیں ہے، یعنی اس سے حجت پکڑی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ اس کے متضاد دیگر جو اس سے قوی احادیث ہیں وہ ہیں کہ اس حدیث کے مقابلے میں ایسی احادیث ہیں کہ جو یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ ہم پر عمل کیا جائے، امامت جبریل والی حدیث پر عمل نہ کیا جائے۔ تو اب وہ احادیث کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا جائے۔ اب اس حوالے سے حدیث پاک موجود ہے جی مسلم شریف کی، عن ابی ذر اذن مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہر فقال النبی ابرد ابرد او قال انتظر انتظر وقال ان شدت الحر من فیح جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة قال ابو ذر حتی رأینا فی الطلول۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان ظہر دی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، یا فرمایا انتظار کر، اور فرمایا گرمی کی شدت دوزخ کے بخارات میں سے ہے، لہذا جب گرمی میں شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔
اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز ظہر کے لیے ٹھنڈا کرنے میں اتنی تاخیر ہوتی تھی کہ ہم ٹیلوں کا سایہ دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر ومعه بلال فاراد ان یقیم فقال ابرد ثم اراد ان یقیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرد فی الظہر قال حتى رأيت الطلول ثم اقام فصلى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شدۃ الحر من فیح جہنم فابردوا عن الصلاۃ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ظہر ٹھنڈا کرو، یعنی ظہر کو ٹھنڈا کرو۔ پھر اقامت کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کرو۔ تو بلال کہتے ہیں کہ ہم نے جب ٹیلوں کا سایہ دیکھا تو پھر اقامت ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا بے شک گرمی کی شدت جہنم کی گرمی میں سے ہے، لہٰذا نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ اب یہ جو احادیث آپ کے سامنے روایت کی گئی تو یہ ٹیلوں کا سایہ ہم نے دیکھ لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ رأینا فی الطلول کا مطلب یہ ہے کہ انہو اخر تاخیراً کثیراً، وہ کہتے ہیں کہ حتی صار لطلول فیئن، وہ کہتے ہیں جی کہ رأینا فی الطلول کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز ظہر کو بہت زیادہ ہی مؤخر کر کے ادا فرمایا، اتنا مؤخر کیا کہ ٹیلوں کے سائے بھی نمودار ہو چکے تھے، اور ٹیلے چونکہ ریت وغیرہ کے وہ ڈھیر ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور زمین پر پھیلے ہوتے ہیں۔ آپ کا اگر اس حوالے سے کچھ تجربہ ہو، آپ نے دیکھے ہوں تو ٹیلے ریت کے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہلکے ہلکے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، عموماً ان کا سایہ نہیں ہوتا۔ ان کا سایہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک جانب سے پست ہو کر دوسری جانب دیکھا جائے تو پھر جا کر ان کا سایہ بنتا ہے۔ تو کیونکہ ان کی اتنی بلندی نہیں ہوتی، عادتاً ان کا سایہ جو ہے وہ زوال شمس کے بہت دیر بعد ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب ان کا سایہ ظاہر ہوتا ہے تو سمجھیں کہ اس وقت سورج جو ہے وہ سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی احناف کے یعنی امام اعظم کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور جواب اگر اس کا دیکھا جائے اور وہ بھی بڑا علمی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں اصول حدیث میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک طرح کی احادیث میں تعارض آ جائے تو پھر اس میں تقدیم و تاخیر کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جیسی احادیث ہیں، دونوں درجہ صحت میں ہیں، مرفوع ہیں، تو پھر ان میں سے دیکھا جائے گا پہلے والی کون سی ہے۔ جو پہلے والی ہوگی تو دوسری والی پہلے والی کے لیے ناسخ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جو پہلی والی ہے وہ منسوخ کہلائے گی۔ تو فرمایا کہ اب ہم ان احادیث میں دیکھیں تو جن میں یہ ذکر ہے کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یہ حدیث مدینہ منورہ کی ہے، اور جس میں یہ ذکر ہے امامت جبریل کا تو وہ حدیث مکہ مکرمہ کی ہے، تو اس کا مقدم ہونا ظاہر ہے اور دوسریوں کا ناسخ ہونا بھی ظاہر ہے۔ تو لہٰذا منسوخ سے استدلال کر کے الزام امام صاحب پہ لگانا کتنی بڑی علمی خیانت ہے۔ اور پھر اس میں جو میں نے کہا تھا اعتراض امام صاحب پر کرتے ہیں کہ جی صاحبین نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ ایک اور شبہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم کا مسلک جب حدیث سے ثابت ہو تو پھر اس کے کوئی ساتھ دے نہ دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ امام اعظم کا ہی تو یہ قول ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس حدیث صحیح پہنچے اور میرا موقف کوئی دوسرا ہو تو میرا مذہب وہی ہوگا جو حدیث کا جو مضمون ہوگا۔ تو اب حدیث صحیح کے مطابق جو مذہب ہوتے ہوئے اس بات کی پرواہ تک نہ کی کہ کون اسے تسلیم کرتا کون نہیں کرتا، اس سے جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ امام اعظم تو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اب ان کی کوئی بھی ان کے ساتھ نہ دے تو یہ تو مزید ان کے عشق اور رسول اور مزید ان کی حدیث پہ عمل کو نکھارتا ہے کہ کسی نے بھی ساتھ نہ دیا لیکن آپ نے حدیث پہ عمل کرنے کو نہ چھوڑا۔
اور رہی یہ بات کہ آپ نے صاحبین کے مسئلے کی طرف رجوع کر لیا تھا، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آخر حدیث صحیح کو چھوڑ کر کسی اجتہاد اور رائے کی طرف رجوع کر لیا تھا، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہاں پر علامہ شامی ایک بڑا پیارا اصول لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول چھوڑ کر صاحبین کے قول پہ عمل کرنا یہ دو وجہ سے جائز بنتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا استدلال کسی حدیث سے نہ کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی طرف سے اپنے قول سے رجوع صراحتاً ثابت ہو۔ ان دونوں کی عدم موجودگی میں آپ کے کسی قول سے آپ کو رجوع ثابت کرنا یہ میری جہالت ہے، تو لہٰذا یہ امام اعظم پر الزام ہوگا کہ جی انہوں نے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ تو بہرحال مذہب وہی ہے جو امام اعظم کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہر شے کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ دو مثل ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ نماز ظہر کا آخری وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے آج تک کی 3 اسباق گزشتہ جو ہیں ان کا خلاصہ تھا۔ آپ اس کے اندر جو ہیں امام اعظم کے مذہب کی تائید میں کوئی سے 2 جوابات سوالات بنا کے تحریر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔